الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس پروگرام صوت القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ صوت القرآن پروگرام جو بچوں کی حسن قرات کا مقابلہ، میں اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور حاضرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے اعجازات کا ہم ذکر کرتے ہیں آغاز میں، اور قرآن مجید کے اعجازات میں ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اسی کو پڑھ کر قرآن خود کہتا ہے کہ اسی کو پڑھ کر بہت سے فلاح پا جائیں گے، اور اسی کو پڑھ کر اس کی مس انڈرسٹینڈنگ سے یا مس کنسپشن سے ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایسا شاید ہی کسی کتاب کے لیے ہوتا ہو کہ جس کو پڑھ کر کامیابی بھی لکھی جائے اور پڑھ کر ناکامی بھی لکھی جائے۔ گویا جو جس تناظر میں، جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، یوں سمجھ لیجئے کہ جس آئینے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے گا، اسی انداز سے اسے اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ پھر کائنات میں آج تک جتنی کتابیں آئیں، بشمول توریت، زبور، انجیل، یا جو انبیاء پر صحائف بھی اترے ہیں، کسی کتاب پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا قرآن مجید پر لکھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ دانشور لکھتے رہے، تحقیق نگار لکھتے رہے، تعصب پسند لوگ بھی لکھتے رہے، اپنے بھی لکھتے رہے، پرائے بھی لکھتے رہے، علم کے پروانے بھی لکھتے رہے، عرفان کے متوالے بھی لکھتے رہے۔ گویا ہر شخص اس کتاب پر لکھتا رہا، اور جتنا اس کتاب پر آج تک لکھا گیا ہے کسی اور کتاب پر نہیں لکھا گیا۔ یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ صوت القرآن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہم سب کی بہت پسندیدہ اور محبوب شخصیت، اور ہم سب کے پسندیدہ قاری و ثنا خاں۔ 2-3 دن تک وہ ہمارے ساتھ، 2 دن بلکہ 2 دن نہیں تھے، لیکن ہمیں وہ 3 دن لگ رہے ہیں، 4 دن لگ رہے ہیں۔ جن دنوں میں یہ نہیں تھے، جناب عالمی شہرت یافتہ قاری و ثنا خاں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیریت؟ سفر بخیریت گزرا؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ناظرین کرام، جو بچے جو 3 پارٹیسپینٹ ہیں آج کے، ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ جی، آپ کا نام؟ محمد احمد۔ محمد احمد، آپ پڑھتے ہو؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ اسکول نہیں پڑھ رہا۔ وہاں پڑھتے ہو مدرسے میں؟ جی۔ کیا کر رہے ہو؟ حفظ مکمل کیا، ابھی دہرا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، گویا حافظ ہو گئے تم۔ محمد احمد حافظ ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، آپ؟ محمد سمی۔ محمد سمی، آپ کون سا پارہ حفظ کر رہے ہو؟ میرے 25 پارے ہو گئے۔ 25؟ تو تم بھی کم و بیش تو قاری ہو، حافظ ہو گئے نا، ہے نا؟ اور کتنے دن میں؟ 2 مہینے۔ 2 مہینے میں؟ ایسے زبردست۔ چلو مجھے بتانا ضرور جب حفظ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں انعام دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ؟ بلال علی۔ بلال علی، آپ نے کون سا، کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ اسکول پڑھ رہے 9 کلاس میں۔ ماشاء اللہ۔ حفظ مکمل ہو چکا ہے، دہرا رہے ہیں۔ مائک۔ اسکول پڑھ رہے 9 کلاس میں، اور حفظ مکمل ہو چکا ہے، دہرا رہے ہیں۔ دہرا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، آج جن آیات کی تلاوت ہم کریں گے، سورہ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 136، 137، 136 اور 137 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے قاری صاحب، اور میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا. بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، وہ کفر میں اور بڑھ گئے. اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ کبھی انہیں راہ راست پر چلائے گا. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. آج سورہ نساء کی آیات 136 سے 137 تک کی تلاوت قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے اس کا شرف حاصل کیا. آج ان آیات کی ادائی جو ہے مشکل تھی، جی ہاں، ہے نا، میں محسوس کر رہا، لیکن آپ نے اتنا خوبصورت انداز سے اسے ایسے جیسے پرویا ہوا ہے، شکر الحمدللہ، اس کو پڑھا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا نا مطلب ادائیگی مشکل ہے آج جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے. تو آپ لوگ نوٹ کر رہے تھے نا، مشکل ادائیگی تھی آج. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، تو اس پر مزید جو ہے بچے اب قرات کریں گے اور اس میں سے دیکھیں کہ کون کوالیفائی کرتا ہے. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.
روزہ ڈھال ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کے لیے ڈھال ہو۔ ہاں بسم اللہ۔ ہاں بھائی محمد احمد، کون سی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ بنی اسرائیل۔ سورۃ بنی اسرائیل کی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سبحان اللہ۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ سبحان اللہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا۔ إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. محمد احمد. اچھا یہ تو طے ہوا کہ اس نے روزہ ایک ہی رکھا ہوا آج. ماشاء اللہ ہیں؟ بالکل. یہ تو ایک چیز تو طے ہو گئی, باقی چیزیں آپ بتائیں گے. جی ماشاء اللہ. محمد احمد نے بہت اچھی تلاوت کی ہے, بڑے پیارے انداز میں اور بڑے آواز میں بڑا رچاؤ ہے ماشاء اللہ سے, اور اتار چڑھاؤ بھی بہت اچھا ہے اور تجوید بھی ان کی اچھی ہے. ہاں کچھ غلطیاں ہلکی اچھا ایک چیز میں نے قاری صاحب نوٹ کی ہے کہ اس کی نا آواز جب اوپر جاتے ہیں تو اور حسین ہوتی ہے, بہت اچھی بہت اچھی حسین آواز ہو جاتی ہے. جی جی. تو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے ماشاء اللہ سے. کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ بتانے اس لیے ضروری ہیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے تاکہ سمجھ رہے ہیں. تو اور انہی میں سے سوال کی جائیں گے جو باتیں ہو رہی ہیں. جی غور سے سنو, توجہ سے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اتنے اچھے ماشاءاللہ خوشحالانی سے پڑھا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, زین القرآن باصواتکم, اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو آراستہ کرو, مزین کرو, یعنی قرآن کی عمدگی کو اپنی اچھی آوازوں سے ظاہر کرو. واہ واہ واہ. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے اس طرح سے اس پر عمل کیا ہے. اور چھوٹی موٹی غلطیاں جیسے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, یہاں رک سکتے تھے آرام سے, ذرا نے کوشش کی آگے بڑھنے کی, ہمت کی انہوں نے, ہمت کی, لیکن ان کو رک جانا چاہیے تھا, آرام سے پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. اس میں انہوں نے خیر اس کو کور کر لیا ہے. دوسری یہ کہ محمودہ یا اوسا, تو یہ ہے واو مدہ. محمودہ یہ واو مدہ ہے, اور واو مدہ وہ ہوتی ہے جو واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتا ہے, اس کو واو مدہ کہتے ہیں. تو وہاں پر ایک الف کے برابر ہمیں کہنا ہے محمودہ بس. اگر لمبا کریں گے محمودہ, لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا. تو خیر وہ اتنی زیادہ چھوٹی موٹی غلطی ہے ان کی, لیکن پھر بھی لیکن اوور آل بہت اچھا پڑھا. اوکے رہا یہ, اوکے, بہت خوبصورت اتار چڑھاؤ بہت اچھا ان کا ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز میں پڑھا. بہت اچھا ماشاءاللہ. اب باری ہے محمد سمیع کی. جی ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرتا ہے, اور یہ بھی حافظ ہونے والا ہے. یہ ماشاءاللہ 25 پارے ہو گئے ہیں, اور جب اس کے پورا قرآن مجید ہو جائے گا نا تو یہ مجھ سے گفٹ لے کے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلو بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह मोहम्मद समी, और तुम दोनों ने आज जो है ना कारी साहब को मुश्किल में डाल दिया है. अब आज जो है ना फैसला मुश्किल लग रहा है मुझे. ये वाकई माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छी की है, अच्छे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से. हाँ. और मोहम्मद समी इन्होंने जो पढ़ा है, थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने तिलावत अच्छी की है. थोड़ी सी अगर ये और अदायगी अच्छी कर लें, हाँ. ये बहुत अच्छा पढ़ेंगे. अदायगी से मुराद उसमें थोड़ा हुस्न ले आए. हुस्न ले आए. जैसे अल्लमहुल बयान है, तो आइन साफ तौर पर जाहिर हो तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है. जैसे इन्होंने पढ़ा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान. अब आइन को इन्होंने साफ जाहिर नहीं किया, थोड़ा सा लगा जैसे असल में आदत लेकिन नहीं है ना. हाँ, थोड़ी सी आवाज में खराश भी है इनके, लेकिन अच्छा पढ़ा इन्होंने. और जो इन्होंने ये कहा फाकिहा तू में थोड़ा तावा दो पेशतू, यहाँ इदगाम है. इदगाम माल गुन्ना, यानी गुन्ने के साथ करेंगे और नाक में थोड़ी देर आवाज रखेंगे, जो इन्होंने थोड़ी सी कम की है, लेकिन फिर भी इतना चल जाएगा. ठीक है. लेकिन इनको पूरा करना चाहिए. ठीक है. फाकिहा तू वन पूरा. हाँ. एक अलिफ के बराबर आपको नाक में आवाज रखनी चाहिए. तो बहरहाल इन्होंने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और आवाज भी अच्छी है. उतार चढ़ाव में थोड़ी सी मुझे लगा, हाँ. इनको अगर ये और अच्छा कर लें उसको तो, तो अच्छा और ज्यादा बेहतर. ठीक है ना बेटा. तो अभी तो तुम्हारी उम्र है, तुमने अभी मुकाबलों में शरीक होना है ना. और मुकाबलों में शरीक नहीं होना, महफिलों में शरीक होना है. तो भाई ये छोटी छोटी बातें बहुत नोट करने वाली होती हैं. कारी साहब जैसी शख्सियत के सामने तुम्हें तिलावत का मौका मिल रहा है, कारी साहब तुम्हें सुन रहे हैं, तो ये जिंदगी की बड़ी अचीवमेंट है बेटा. और ये इससे कैरियर जो है ना वो बिल्ट होता है, समझ गए. तो ये छोटी छोटी चीजें नोट करो. और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह बिलाल अली होंगे आखिरी जो पार्टिसिपेंट हैं कारी. तो एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएं.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے۔ صوت القرآن تسلیم صابری کے ساتھ، اور قرآن مجید جس طرح آج 2 بچوں نے پڑھا ہے، امید ہے کہ بلال بھی جو ہے نا وہ اسی طرح پڑھے گا، بہت اچھا پڑھے گا۔ میں تو چاہتا ہوں آج قاری صاحب کو نا مشکل میں ڈال دو، ان کو پریشانی ہو جائے کہ کس کو جتواؤں اور کس کو چھوڑوں، ایسا پڑھو تینوں، ہے نا؟ بالکل۔ آج آپ کو ابھی تک تو پریشانی ہوئی، ابھی تک تو پریشانی ہو رہی ہے، دیکھیں کیا سنتے ہیں، آگے بھی چلیں، شروع کریں۔ بسم اللہ سنیں اس سے بلال، چلو بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ بلال علی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے اور کوشش بھی اچھی کی انہوں نے۔ مجھے 1-2 جگہ ذرا لگا جیسے ہو انہوں نے کہا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہو کو انہوں نے تھوڑا سا ناک میں کہا، اس کو ویسے کہنا چاہیے اللہ ہو، ٹھیک ہے، ہو نہیں ہے یہ، ہو، ٹھیک ہے۔ باقی انہوں نے اچھا پڑھا ہے تجوید کے لحاظ سے۔ اور آج تسلیم بھائی، آج یہ پہلا پروگرام ہے جس میں مجھے واقعی مشکل ہو رہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے تینوں کی تجوید ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، اچھی ہے۔ اچھا، تجوید آپ نے بتایا، اس کا لفظی معنی تو ہے سنوارنا، جی، اچھا کرنا، لفظی معنی لیا، ٹھیک ہے نا، اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا۔ مراد کیا ہے؟ مطلب اگر اس کی اصطلاح دیکھی جائے، تجوید کی اصطلاح، تجوید
اس میں تسلیمہ اس طرح ہے کہ لفظی معنی تو ہیں تجوید کے اچھا کرنا، عمدہ کرنا، سنوارنا، میں نے پہلے بھی بتایا. تعریف اس کی یہ ہے کہ قرآن کے جو حروف ہیں وہ 29 ہیں. اچھا 29. ٹھیک. ان کو ان کے مقررہ جگہ سے ادا کرنا، جہاں سے بتائے گئے وہاں سے ادا کرنا، ٹھیک. اور ان کی صفات کو ادا کرنا. صفات جیسے اردو کے الفابیٹس 26 ہیں، جی ہاں، اس کے 29 ہیں، عربی کے 29 ہیں، ٹھیک. الف سے لے کر یا تک. تو ان کو ان کی صحیح جگہ سے ادا کرنا، ٹھیک. جہاں سے بتایا گیا ہے. ہر حرف کا مخرج ہے، ہر حرف کے اپنے نکلنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اس تو کی ادائی وہیں سے ادا کرنے چاہیے، اور ان کی صفات بھی ادا کرنی چاہیے. اب صفات کیا ہیں؟ ان میں بہت سے حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، بہت سے سختی سے پڑھے جاتے ہیں، بہت سے موٹے پڑھے جاتے ہیں، بہت سے پتلے پڑھے جاتے ہیں. ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک، تاکہ اس کا حسن باقی رہے. ٹھیک ٹھیک جی. صحیح. تو کیا کہیں گے اب مقابلے کے لیے ان تینوں کا؟ میں کوئی مدد کروں آپ کی؟ آج تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں یہی کر سکتا ہوں، آپ کو یہ پیپر اٹھا کے دے سکتا ہوں، واپس یہاں رکھ سکتا ہوں. نہیں، یہ مجھے نمبر تو آپ نہیں لکھنے. بالکل ٹھیک. تو آپ ایسا کریں، نمبر لگا لیں، جب تک میں آڈینس سے کچھ سوال جواب کر لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک سوال آپ نے بھی کرنا ہے ان سے. اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں بھائی، تیار ہیں؟ کون؟ مجھے یہ دیکھیے سوال جو ہے نا میں آپ سے کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آغاز میں قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، میں نے ترجمہ پیش کیا تھا، کون سی سورت تھی وہ؟ سورت کون سی تھی؟ الجنت مال کی جانب سے یہ سوال ہے. چلیں وہ پیچھے سے پوچھ لیں. سورہ نساء کی تلاوت کی تھی. بہت مبارک ہو آپ کو. ہاں دوبارہ بتائیے گا. سورہ نساء کی. سورہ نساء کی تلاوت کی تھی. الجنت مال کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ عمر مبارک کتنی ہے؟ چلے ایک ان بھائی سے پوچھ لیں یار. پتہ ہی اونچا مائک دیں ان کو. 60 سال نہیں، دے دیں، واپس دے دیں. کون بتائے گا؟ چلیں اس سے بچی سے پوچھ لیں. 40. نہیں. چلیں حافظ صاحب سے پوچھ لیں. جی حافظ صاحب سے پوچھ لیں. 63 سال الجنت مال کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کا ہوا. ایک سوال قاری صاحب کریں گے الجنت مال کی جانب سے. الجنت مال کا اگلا سوال قاری وحید ظفر قاسمی کر رہے ہیں. جی یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ اب آپ یہ بھی بتا دیں کس سے پوچھیں. کس سے پوچھ لیں؟ ان سے پوچھ لیں، اس سے بچی سے پوچھ لیں. بچی سے پوچھ. ہاں چلو گڑیا آپ بتاؤ. 114 صورتیں ہیں الجنت مال کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے، اور وہ بھی لے آئیے گا پہچان مال کے. ابھی بتایا قاری صاحب نے، میں نے پوچھا تھا تجوید کی تعریف کیا ہے. تجوید کی تعریف کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں چلیں ان سے پوچھ لیں. پہچان مال کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے. یہ مائک دیجیے گا ان کو. خوبصورت انداز میں بیان کرنا. کس کو؟ تجوید. کس کو؟ قرآن کے الفاظ. کتنے ہیں حروف؟ 29 حروف کو صحیح جگہ سے صحیح مخارج سے ادا کرنا. پہچان مال کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. ماشاءاللہ. چلیں بہت ہے، پھر اب اگلے نیکسٹ سیگمنٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ. اور بتائیں گے کون ہے ونر آج کا؟ یہ تسلیم بھائی آپ ہی بتائیے. اچھا چلے، میں نے ترتیب دے دی ہے. مطلب اتنا مشکل آپ بتا نہیں پائیں گے. آج ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پڑھا.
ہاں فیصلہ واقعی مشکل ہوا. زبردست. اچھا جی نمبرز ہیں. قاری عنایت صاحب اس وقت بہت تجسس میں ہیں, بہت زیادہ تجسس میں ہیں. قاری صاحب آپ کا تجسس دور کر رہے ہیں ہم, اور آج تینوں کو جو نمبرز دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا آج مشکل فیصلہ تھا اور قاری صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. بلال علی نے حاصل کیے ہیں 18 پوائنٹس, محمد سمی نے حاصل کیے ہیں 21 پوائنٹس, اور محمد احمد نے حاصل کیے ہیں 24 پوائنٹس. اس طرح آج کا مقابلہ جو ہے محمد احمد نے جیت لیا. بہت مبارک آپ کو ماشاءاللہ. اور یہ اس سے تو ملاقات ہوگی اگلے مقابلے میں, کوارٹر فائنل میں, ہے نا؟ بالکل. یہ اور تیاری کر کے آئیں گے, اور میں اس آگے اور بھی اچھے قاری آئیں گے. ہاں میں اس کو پہچان گیا ہوں. یہ وہ کل یا پرسوں تھا, یہ موجود تھا آڈینس میں کل, اور اس نے پوری آیات سنا دی تھی. ہاں نہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا کون سی, تو اس نے پوری آیات سنا دی. نہیں ان میں وہ صلاحیت ہے, میں نے دیکھا ان میں وہ صلاحیت ہے ایک اچھا قاری بننے کی. ہاں نہیں تینوں میں ہے, تینوں میں ہے, لیکن ان میں تھوڑی سی زیادہ اس کی آواز کا جو اتار چڑھا بہت اچھا, اور تجوید بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. تو ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ علماء کرام کی محفل سجے گی. میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے انشاءاللہ, اور یہ ہمارے پروگرام کی مستقل رونق ہوں گے انشاءاللہ. اور آج جب علماء کرام کی محفل سجے گی تو ایمان کا حقیقی مفہوم آج کا موضوع ہوگا. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں. وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا, کوئی شے از خود حرام نہیں ہوتی. ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے, تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اسلام نفع بخشی کا دین ہے, رحمت اور شفاعت کا دین ہے, جبر و بربریت کا دین نہیں ہے. مجھے تاریخ اسلام میں کوئی مسلک, مکتب فکر اور کوئی طبقہ 5-10 علماء کا بھی ایسا نہیں ملا, ایک مکتب فکر جو تصوف کا مطلقاً انکار کرتا ہو. اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف ٹی وی پر. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, کرم ہے رمضان, تسلیم صابری کے ساتھ. اور وقفے سے پہلے صوت القرآن کا مقابلہ تھا اور علماء کرام کی اب محفل سجی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا, اللہ رب العزت کی بہت نیک بندی, اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت نیک سیرت اور نیک کردار, بہت پرہیزگار اور متقی خاتون تھیں, بصرہ کی رہنے والی. ان کے یہاں مہمانوں کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا تھا. مہمان آتے رہتے تھے, کھاتے پیتے, خادمین ان کی خدمت کرتے رہتے تھے. ایک دن گھر میں کھانے کو بہت کچھ زیادہ نہیں تھا. خادم نے آ کر بتایا کہ 5 مہمان آ گئے ہیں, کھانے میں کیا ہے؟ خادم نے کہا کہ صرف 1 روٹی ہے. آپ نے فرمایا کہ اسے بھی کسی سائل کو دے دو, کسی فقیر, کسی غریب کو دے دو. وہ حیران ہوا کہ ہمیں اور روٹیوں کا انتظام کرنا چاہیے. جو پہلے ہیں محترمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی آگے کسی کو دے دی جائے. حکم تھا, 1 روٹی بھی کسی فقیر کو دے دی. کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. ایک خادم آیا, کہا کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں, انہیں کھانے کے لیے کچھ آپ کے لیے بھیجا ہے. وہ ڈھکا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ دیکھو اس میں کیا ہے. کہا کچھ سالن ہے اور 5 روٹیاں ہیں. آواز دی کہ یہ ہمارا نہیں ہو سکتا, اسے لے جاؤ. وہ واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. ایک اور شخص ہے, ایک اور خادم ہے, اس نے بھی اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں اور انہوں نے یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے. کہا کپڑا اٹھا کر دیکھو کیا ہے. آواز آئی کہ اس میں 7 روٹیاں ہیں, کچھ سالن ہے. کہا یہ ہمارا نہیں ہو سکتا, کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا, آپ وہاں لے جاؤ. کچھ دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. خادم ہے,
کہا یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا 10 روٹیاں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دے کر ہی آنا ہے. کہا بالکل دے دو, یہ ہمارا ہی ہو سکتا ہے. حضرت رابعہ بصری کے خادم نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ پہلے بھی تو جو شخص آئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کھانا آپ کا ہے, بھیجا ہے, آپ کے لیے بھیجا ہے, لیکن آپ منع کرتی رہیں, اس کھانے کو قبول کر لیا. کہا اعلان نہیں سنا رب کا کہ 1 کے بدلے 10 ہیں. ہم نے 1 روٹی دی تھی, جب 5 آئیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ ہماری نہیں ہو سکتی ہیں. جب 7 آئیں میں سمجھ گئی یہ ہماری نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ 1 کا بدلہ تو 10 ہے. تو جب 10 آئیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ ہماری ہی ہے. ناظرین, یہ حضرت رابعہ بصری کے ایمان اور یقین کا عالم تھا. اللہ رب العزت کی عطاؤں پر یقین اور ایمان. اگر اس کی دوسری جانب ہم اپنا کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں آگ اگر کہیں لگی ہو اس میں ہاتھ ڈالنے سے تو ڈر لگتا ہے, لیکن ہمیں جھوٹ بولنے سے ڈر نہیں لگتا ہے. ہمیں اگر کوئی کچا باسی گندا گوشت پڑا ہو تو ہمیں دیکھ کر الٹی آنی شروع ہو جائے گی, لیکن ہم غیبت کرتے ہوئے نہیں گھبرائیں گے. ہمیں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوگی, ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی. ہم چلتے ہوئے سگنل پر کھڑے ہوئے ایک کانسٹیبل سے تو ڈر جائیں گے, لیکن اللہ سے نہیں ڈریں گے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کسی احساس کا نام ہے, اور وہ احساس کس عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے, یہ اہم چیزیں ہیں. اگر وہ رغبت نہیں ہے تو کیا کہیں ایمان نہیں ہے؟ ہے تو کمزور ہے. ایمان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن کمزور ہو, طاقتور ہو. کیا اس کی بہت سی اقسام ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہماری دعوت پر مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سب کی بہت خوش قسمتی آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ایک اور بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیت, ممتاز اسکالر, بہت خوبصورت انداز گفتگو, ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. مفتی صاحب, آغاز کرتے ہیں ایمان کی تعریف سے ہی, مفہوم سے ہی. ایمان کے لیے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین. ایمان کی حقیقت تو اعتقاد جازم, تصدیق قطعی, اس طرح کا اعتقاد, اذعان, تصدیق کہ جو کسی مشکک کے شک ڈالنے سے ڈسٹرب نہ ہو. اس طرح کا اعتقاد, تصدیق, اذعان کہ جس میں جانب مخالف کا کوئی تصور ہی نہ ہو, قطعی ہو, حقیقی ہو, ثابت ہو, اس کو ایمان بھی کہتے ہیں اور اعتقاد بھی کہتے ہیں. اسلام میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ الایمان بالرسول و بما جاء به الرسول. اگر مختصر ترین تعریف کی جائے کہ رسول پر ایمان اور جو کچھ رسول لے کر آئے اس پر ایمان. تو اس میں سارے معتقدات, سارے ایمانیات اس ایک جملے میں جمع ہو جاتے ہیں. واہ واہ. ہمارے ہاں ایک ایمان مجمل کہا جاتا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کہ اللہ پر ایمان جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے, اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا. جب قبول کر لیا
تو رسالت پر بھی ایمان، کتب الہیہ پر بھی ایمان، ملائک پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، اور جو قطعیات ہیں دین میں، خواہ وہ وٹ ٹو ڈو یعنی معمورات ہیں یا وٹ ناٹ ٹو ڈو منہیات ہیں، جن کا ثبوت قطعی ہے، ان سب پر ایمان کو یہ ایک ہی جملہ یا ایک ہی کلمہ شامل ہے۔ اس کے بارے میں بحث ہوئی کہ حقیقت ایمان کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک حقیقت ایمان تو تصدیق قلبی ہے، لیکن اقرار باللسان یا شہادت یہ اس کی شرط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اظہار جو ہے وہ اقرار ہی سے ہوتا ہے، اعمال یہ اس کا ثمرہ ہے۔ تو اگر اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن تصدیق قلبی نہیں ہے تو یہ نفاق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک، دونوں میں سے کوئی ایک اگر صورت ہے، جی ہاں، اگر تصدیق نہیں ہے تو خواہ اقرار بھی ہو، اعمال بھی ہوں، ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ ٹھیک، اور اگر دل میں ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے تو کفر ہے، الا یہ کہ کوئی حالت اکراہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، تو اکراہ ملجی کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی جان کا خطرہ ہو اور فرضی نہیں حقیقی اور قطعی خطرہ ہو، اس کے بغیر اقرار کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ایک وقفہ مجھے لینا ہے، وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو مزید اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بہت اہم اور بنیادی موضوع ہے جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جا رہے۔ توبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ خوش آمدید، ہمیں جوائن کیا ہے وقفے کے دوران ہی بہت ہی ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو، قرآن سنیے اور سنائیے، ان کا پوری دنیا میں مقبول پروگرام ہے، جناب علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ کی بات جاری تھی، مفتی صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ اگر تصدیق اور اقرار دو چیزیں ہیں بنیادی، اگر ایک چیز نہیں ہے، اور یعنی تصدیق اگر نہیں ہے اور زبان سے اقرار کرتا رہے تو وہ نفاق ہے، اور اگر تصدیق موجود ہے اور زبان سے اقرار نہیں ہے تو یہ کفر ہے۔ جی مفتی صاحب، اور اگر تصدیق بھی ہے وہ تو حقیقت ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور اقرار بھی کرتا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تو یہ فسق ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حقیقت ایمان جو ہے وہ قلبی تصدیق کا نام ہے، اور اقرار یہ ایمان کا جز نہیں ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ ٹھیک، کیونکہ بہت سے ایسے مکاتب فکر ہیں کہ جو ایمان کو مرکب مانتے ہیں۔ جب ایمان ایک کمپاؤنڈ یا مرکب ہوگا تو تصدیق قلبی، اقرار باللسان یا شہادت اور اعمال یہ اس کے اجزاء ہو جائیں گے۔ تو اب ایک جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے۔ لہذا خوارج گزرے ہیں، اس سے پہلے ایسے نظریات گزرے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے تھے، چنانچہ انہوں نے تو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر سے بھی احتراز نہیں کیا۔ اور ایسے ہی لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جن کا اپنا جو اسلام کا ویژن ہے، اگر کوئی اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے، پھر وہ واجب القتل ہے۔ تو یہ جو ایمان کے بارے میں لوگوں کے درمیان کنفیوژن ہے، یہ واضح ہونا بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ موضوع رکھا۔
اور یہ ہونا چاہیے کہ حقیقت ایمان کیا ہے، اقرار کا درجہ کیا ہے، اعمال کا درجہ کیا ہے. ٹھیک. بہت سے ہمارے جو سلفی حضرات تھے وہ پہلے مرتکب کبائر کو چونکہ وہ افعال کو ایمان کا جز مانتے ہیں تو وہ بھی ایمان کی نفی کرتے تھے، لیکن آج کل میں ان کے جو اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں متکلمین اور اعتقادیات کے امام ماتریدی اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہم اللہ تعالی، تو ان کا جو تصور تھا، جو ان کو علم پر اللہ تبارک و تعالی نے اور حقائق ایمان پر جو ان کو اللہ تعالی نے گہرائی عطا فرما دی تھی، آج وہ ایک حق بن کر اور ایک آفتاب نصف النہار کی طرح ہمارے سامنے ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مرتکب ہے کسی کبیرہ کا تو اس کو فاسق کہیں گے، ضال کہیں گے، مضل کہیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب مسلمان کا قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن قرآن انہیں مومنوں کی دو جماعتیں قرار دے رہا ہے، قرآن انہیں کفر نہیں قرار دے رہا. فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرو. تو اچھا، اگر اس کو میں یوں مزید سمجھنا چاہوں، ان احادیث جس میں واضح طور پر الفاظ ہیں، پھر اس کی کچھ پرسپشن میں ہم جو ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں گے کیسے؟ جیسے کہا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اس سے پھر مراد کیا ہوگی؟ کیا اس سے مراد جہاں پر اس طرح کی احادیث ہیں تو ایک تو کفر کے معنی کفران نعمت باری تعالی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا ظاہری عمل جو ہے وہ ایک طرح سے کفر کے مشابہ، کفر حقیقتاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بنیادی طور پر تو اس کے معنی ہے کفران نعمت کے، کہ جس کو اللہ نے جان دی، جس کو اللہ نے صحت دی، جس کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اور وہ مطالبہ کرے کہ میرے سامنے سجدہ کرو اور یہ بد نصیب انسان نہ کرے، تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سرے سے کافر ہو جائے کہ کسی نے ایک نماز یا دو نمازیں یا 5 نمازیں نہیں پڑھی ان کی ہم مذمت کریں گے، ان کو فاسق کہیں گے، لیکن ان کو یکسر کافر کہہ کر اسلام سے خارج نہیں کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی. اور یہ جو تعریف ہے یہ ہمیں اتحاد کی طرف بھی لے کر جائے گی کہ ہم بہت ساری اپنے اندر پیشنس پیدا کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ قبولیت پیدا کر سکیں، ایک راہ ہموار ہوتی ہے. اچھا، ایمان مفتی صاحب، ایمان کی ضد کفر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑی شرح و بس سے دلائل کے ساتھ بیان فرمایا. میں یہاں پر ایک بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ایمان کی ضد جو ہے وہ کفر ہے، تو بظاہر ہمیں جو لگتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جو قول و قرار کرے، یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرے، زبان سے اسے مسلمان کہتے ہیں، اطاعت کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، زبان سے جو انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے. تو بظاہر اسلام کی ضد ہمیں کفر نظر آتی ہے. اور اگر ایمان کی ہم تعریف کرتے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب نے ایمان کی تعریف کی ہے کہ جو دل سے تصدیق کرے، تصدیق بالقلب، کہ دل سے قلب سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. اس کے اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں تو جو
قلب سے انکار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرے لیکن قلب سے انکار کرے تو اسے ہم منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلام کی ضد کفر ہے اور ایمان کی ضد نفاق ہے. نفاق ہے. مفتی صاحب نے جو گفتگو کی بہت خوبصورت. میں ایک کالر پہلے شامل کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں تسلیم بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مہک علی بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، پھولوں کا، پودوں کا، ہر چیز کا بنایا نا. تو جو ہمارے ہی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتے یا ماں باپ ان کی شادی نہیں کرتے کہ وہ اسی طرح ہی فوت ہو جاتے ہیں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اور تب بھی نہیں ان کی شادی ہو پاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا بیان دیا ہے؟ یہ پوچھنا تھا. اور ایک میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی اگر آپ. نہیں، خواب کی تعبیر انشاءاللہ جو خواب کی تعبیر کا پروگرام ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ ضرور لے لیں گے. جی جو بات کر رہے تھے، جی وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. دہن مبارک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ. اور مفتی صاحب جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ کسی کو کافر نہ کہنا، میں یہی بات کر رہا تھا. ہمارے ہاں یہ رواج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہم نے کفر کی، وہ ایک دوسرے کو، لیکن ایک ایسی شخصیت جو اس منصب پر فائز ہیں وہ اتنی احتیاط والی بات کر رہے ہیں تو عوام کو تو اس سے بہت بڑھ کر جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے انہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور جس طرح سے قبلہ مفتی صاحب نے ایمان کی اور ایمان کے بنیادی مبادیات کی تشریحات فرمائی ہیں، یقیناً آپ حضرات کا یہ علمی ورثہ بھی ہے اور آپ کا یہ وطیرہ بھی ہے اور یہ منصب بھی ہے کہ آپ اس کو بحسن خوبی مؤثر طور پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو خاص ایک پیغام آپ نے دیا ہے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے، وہ بہت اہم ہے جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا. اور میں یہ عرض کر رہا تھا اور کرتا رہوں گا، اور کبھی کبھی میں یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں اور اکثر و بیشتر یہ سوال بھی میرے سامنے آتا ہے کہ عالم اسلام میں جو آج کے مسائل ہیں ان کا ذرا سا آپ تجزیہ کیجئے اور ایمان اور اسلام اور قرآن و حدیث کی جو تشریحات و تعویلات ہیں ذرا ان کو اپنے سامنے رکھیے اور لٹریچر ریویو جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پورے اسلامی علوم کا حصر کیجئے. تو اس میں بڑی عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ کیا فتاوی کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان موجود ہیں. دیکھیے بڑی اہم بات ہے یہ. سارے فتاوی یکجا کر لیجئے، ہر ایک مکتب فکر نے دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. اب یکجا کیجئے تو پتہ چلا کہ ایک فتویٰ دوسرے کے خلاف، دوسرا تیسرے کے خلاف، اور ان تمام فتاوی کو آج کے دور میں اورینٹلسٹ جس کو آپ مستشرقین کہتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے میں خاص طور پر کہوں گا کہ بچے بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں اس پروگرام کو اور یہ پیغام جانا چاہیے. اورینٹلسٹ کا مطلب یا مستشرقین کا مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اسکالرز یا وہ عالم یا وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے متعلق لکھتے ہیں، اسلام کے متعلق بولتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے. ان کو اورینٹلسٹ انگلش میں کہتے ہیں اور مستشرقین اور عربی اور اردو دونوں میں استعمال کرتے ہیں. جی ہاں. لیکن قبلہ مفتی صاحب نے جو بات کی وہ آج کا میرا خیال ہے کہ یہ عالم اسلام کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور یہی ایک پیغام جانا بھی چاہیے کہ دیکھیے اسلام کو نقصان جن لوگوں نے پہنچایا وہ ان لوگوں نے پہنچایا ہے کہ جو یا تو سطحی علوم رکھتے ہیں یا سطحی معرفت رکھتے ہیں دین کی، اور جس منصب پر وہ بیٹھ جاتے ہیں یا بٹھائے دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ چند لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا بہت بڑی ایک ایسے افراد کا گروہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ جن کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف لے جا رہے ہیں لوگوں کو. جی ہاں ٹھیک. اور اس کے بعد بدنصیبی یا خوش نصیبی سے جو میڈیا ہے ہمارا، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر میڈیا کا یہی حال ہے اکثر و بیشتر کہ وہ انہیں پروموٹ کرتا ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں
اور لوگوں کے مابین نفرت پیدا کر رہے ہیں. سنسنی چاہتا ہے نا اس وجہ سے. کیوں سنسنی؟ دین اسلام جو ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. کچھ نیا جو ہے نا وہ تو اس کا تقاضا تو وہ ہے. نئے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ منافقت کے ساتھ آئیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا اس وقت تک کیا کر سکتا ہے جب تک علماء اس کو کسی کو فتویٰ کفر کا نہیں دیں گے تو میڈیا کو زبردستی تو کر نہیں سکتا. میں عرض کرتا ہوں میڈیا کو اس انداز سے قصور کیا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں کہ بات میں اگر مکمل کر لوں تو یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی کہ میڈیا ایک مؤثر ذریعہ ہے. گفتگو کرتے ہوئے علماء، خاص طور پر علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کون سی ذات ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ وہ ذات ہے کہ جن کے سامنے آوازیں پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو آپ پست رکھیے جب حضور کی بارگاہ میں آئیں. اچھا، جب ہم رب کائنات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ہم زور بیان میں اتنا نکل جاتے ہیں کہ ہمیں یہ احتیاط نہیں ہوتی کہ ہم کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جو ہم ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، قبلہ صاحبزادہ صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اس درجہ ہم اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. لیکن ہم اللہ کی ذات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات اس درجہ بے احتیاطی سے گفتگو کرتے ہیں. پیار کیجئے کیونکہ رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن پیار کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بے احتیاطی سے گفتگو شروع کریں. وحدانیت اپنی جگہ پر، رب کا پیار اپنی جگہ پر، اس کا التفات اور معاف کرنے کا وعدہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ کی صورت میں اپنی جگہ پر. لیکن اگر بادشاہ وقت یہ کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو پلٹ کر تم یہ کہو گے کہ ہاں تم میرے بھائی ہو یا منصب کا خیال رکھو گے. ٹھیک. لیکن دیکھنے میں یہ آیا، جناب جملہ سن لیجئے اس کے بعد بات مکمل کر لوں، کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ گفتگو کرتے ہوئے علم وحدانیت پر اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جس میں بہت بے احتیاطی ہوئی ہے. وہ الفاظ جو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ ہم بعض اوقات ایسے استعمال کرنے لگتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے پیار تو بہت کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، لیکن ہم اپنے پیار کا تقاضا یہ کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں. اس لیے میں اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہ التماس کروں گا کہ اللہ کی ذات پر، نبی کی ذات پر اس وقت ایمان آپ کا مکمل ہوتا ہے جب آپ کی ان دونوں ذاتوں سے محبت کے ساتھ ساتھ ادب بھی قائم ہو. صحیح. اگر ادب قائم نہیں ہے سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. اب اجازت ہے کال لے لوں میں؟ بسم اللہ. اجازت ہے حضور. میں تو یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر سے کراچی سے بول رہا ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. جی کیا کہیں گے؟ حضرت مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ تو جیسے مطلب آپ کے چینل میں کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے بارے میں نا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ جیسے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ امام کیا بولتے ہیں فرقے واریت سے دور رہنا چاہیے ساری چیزیں نا. تو اس کے برعکس دوسرے چینلوں میں یہ جیسے بتاتے ہیں کل جیسے سمن بکمن فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، یہ کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں نا. اس کی تصویر کے لیے جو ہے جنید جمشید نے بولا تھا کہ وہ لوگ. آپ کوئی حوالہ نہ دیں. بات یہ ہے کہ جو بات یہاں ہو رہی ہے اب کوشش کریں. ان سے بڑی قابل اعتبار شخصیت کون سی ہو سکتی ہے جو بات یہ اتنی بڑی بات کر دیں کہ دوسرا کفر کا فتویٰ دینے کا حق ہے کس کو؟ کس کو یہ حق ہے کہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے؟ ہمارے پاس تو گھر گھر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. کم از کم مجھ جیسے آدمی یا جو عام لوگ مجھ جیسے ہیں ان کو تو کم از کم یہ حق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا موضوع بہرحال ایمان ہے. آگے سوالات اور مزید جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. کیا یہ ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، یا جو ایک عام طور پر تصور رکھا جاتا ہے کہ یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کون سی صورت ہے؟ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے فضیلت رکھتا ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں یو کے سے بات کر رہی ہوں.
جی میری میرے یہ 3 کوشچن ہیں مفتی صاحبان سے. جی جی. کہ میں نے کچھ چیریٹی اکٹھی کی ہے کہ غریب گھروں میں فریج لے کر دوں. اگر بعد میں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ان غریبوں کو فریج سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو کیا یہ ارادہ بدل لینا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ پیسے آپ لے چکی تھی؟ جی پیسے میں لے چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ چیریٹی میں کچھ دنوں کے لیے روک لوں کہ کچھ عرصے تک میں خود پاکستان جاؤں اور دیکھ کے کہ کیا ضروریات ہیں خود دوں تو وہ کیا ٹھیک ہوگا؟ اس وقت تک پیسے کہاں رہیں گے؟ میرے پاس امانت. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ کیا عہد نامہ میت کے ساتھ قبر میں رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ پہلا سوال جو خاتون نے کیا تھا کہ جب اللہ نے زوج بنایا تو بعض کی شادیاں نہیں ہو پاتی تو اللہ عز و جل نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نوع مخلوق کا جوڑ بنایا. اور آج کل یعنی حیوانات انسان ان میں تو پہلے سے معلوم تھا کہ مذکر مؤنث مادہ نر، لیکن اب سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ پودوں میں بھی ایسا ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک کی شادی یہاں ہو جائے گی. جس کی شادی مقدر ہے اس کی ہو جائے گی، جس کی نہیں ہے اس کی نہیں ہوگی. وہ جو آیت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر نوع مخلوق میں اللہ عز و جل نے یہ ہر صنف مخلوق میں کراس جینڈر یہ جوڑ پیدا فرمائے. ٹھیک ہے. دوسرا جو خاتون نے سوال کیا ہے، یہ جب کسی سے اہل ثروت سے زکوٰۃ یا صدقات یا فدیہ یا کفارات کی رقوم لیتی ہیں تو یہ صدقات واجبہ ہیں اور یہ جب تک مستحقین تک پہنچا نہ دیے جائیں ادا نہیں ہوتے. اور یہ صدقہ دینے والوں کی وکیل ہیں تو ان کے پاس رکھا رہنا ایسے ہی ہے جیسے خود ان کے پاس رکھا ہوا تا وقت کہ یہ اس فرض سے عہدہ برا نہ ہوں اور مستحقین کو پہنچا دیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی زکوٰۃ الگ کر کے رکھ دے اور وہ ضائع ہو جائے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ چوری ہو جائے وقت کہ جی ہاں کوئی بھی صورت ہو جائے ٹھیک ہے مستحق تک پہنچا نہ دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جس مستحق کو دی جا رہی ہے اس سے معلوم کیا جائے کہ اس کی ترجیحی ضرورت کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیں کہ ان کو فریج دے دو، ایئر کنڈیشن دے دو. ہو سکتا ہے ان کو خوراک کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، کسی کو اپنے لیے شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان سے ان کی ضرورت پوچھ کر دیا جائے تاکہ جو ترجیحی اعتبار سے ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تیسرا وہ عہد نامہ تھا میت کے ساتھ. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عہد نامے میں جو کچھ ہے اگر یہ دنیا میں اس پر عمل کر لیں اور اپنی زندگی پر تاریخ کر لیں اور اپنے سانچے میں ڈھال لیں تو پھر تو یہ ہے کہ ان کے اعمال کی شکل میں وہ خود ہی پہنچ جائے گا. لیکن رکھ بھی لیں تو اس سے کوئی شرعی قباحت بھی لازم نہیں آتی. ٹھیک. ایمان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اور کمزور طاقتور ہوتا ہے یا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے جو سوال کیا آپ کے ذہن میں وہ آیات ہیں یا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان گھٹ بھی جاتا ہے. بعض قرآن مجید کی آیات ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کہ کامل اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا
ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اس کی جلالت کے آگے، اور جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بعض جو ظاہریہ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ ایک حقیقت بسیطہ کا نام ہے، یہ کوانٹیٹیو چیز نہیں ہے، البتہ کوالٹی وائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بہت زیادہ اقویٰ ہوتا ہے، بہت زیادہ توانا ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں پوری امت کا رکھا جائے تو یہ بھاری پڑے گا۔ تو یہ کوالٹی کی بات ہے، کیا بات؟ اور کوالٹی ایمان کی بھی ہوتی ہے، کوالٹی اعمال کی بھی ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدكم ونصيفه، اگر تمہارے بعد میں کوئی آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو اے میرے صحابہ تمہارے 1-2 کلو کھجور یا جو کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ اب یہ فرق ہے کوالٹی کا۔ تو اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والے اگر ہمارے پاس مال ہو تو کوالٹی پر مرتے ہیں تو رب کائنات کے ہاں کیا کوالٹی کی قدر اور قیمت نہیں ہوگی؟ یقیناً۔ تو دوسرا وہ جو اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں تو ان کے نزدیک اعمال سے کی کثرت سے ایمان بڑھ جاتا ہے کوالٹی وائز، اور ایمان کی کمی سے کوالٹی وائز کم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا ثمرہ ہے، تو کوئی درخت بھاری پھل دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے، کوئی بالکل نہیں دیتا۔ تو اس لیے حقیقت ایمان تو وہی ہے کہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اعتقاد کا نام ہے، اقرار اس کی شرط ہے، اور اعمال اس کا ثمرہ ہے۔ صحیح۔ کالر بھی ہیں ایک ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ کیا حال ہے؟ میں قاسم شہزاد بات کر رہا ہوں کویت۔ قاسم شہزاد کویت سے؟ جی جی سر، میں شادی کیا کویت میں سری لنکا لیڈی کے ساتھ، اس کو مسلمان کیا باقاعدہ، اور انہوں نے روزہ رکھا، اور کل ہم لوگ مل کے وہ افطاری تیار کر رہے تھے، واہ واہ، انہوں نے چکھ لیا، ٹھیک ہے، اور میں نے بولا یہ صحیح نہیں ہے، بولا نہیں صحیح ہے کیونکہ وہ آئی پی سی میں جاتی تھی پڑھنے کے لیے، تو چکھ لیا اس نے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں جی اسلم بول رہا ہوں جی، دبئی سے۔ جی میرے بھائی۔ جی مجھے زکوٰۃ کے بارے میں ایک سوال ہے مفتی صاحب سے۔ جی 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 ایسا ہے کہ میری ایک سسٹر ان لا ہیں جن کا جو ہے نا خاوند فوت ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو ان کی جو ہے نا میں ہر مہینے ایک فکس اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے جو کہ میں ان کو دیتا رہتا ہوں ہر مہینے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ابھی زکوٰۃ کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم پہ تو ہماری کوئی نیت نہیں تھی کہ یہ ہم زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جب زکوٰۃ کا ٹائم ہے تو ہم کیا جو اماؤنٹ ہم دیتے ہیں ان کو وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے زکوٰۃ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا، زکوٰۃ سسٹر ان لا ہے، جی ہاں، اس کو زکوٰۃ یہ ہر ماہ دیتے ہیں، لیکن اب رمضان آیا تو ہم نے سوچا زکوٰۃ میں سے دے دیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ آپ عطیہ دیں، آپ گفٹ دیں، آپ ہبہ دیں، تو زکوٰۃ کا مصرف بننے کے لیے شرعی اعتبار سے مستحق ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ گھر میں کام کرنے والوں کو عیدی دے دیں تو وہ بھی زکوٰۃ فطرے میں ہو جائے، دوست رشتہ داروں کو شادی کے موقع پر تحفے تحائف دے دیں تو وہ بھی ہو جائے۔ زکوٰۃ کی اللہ عز و جل نے فرضیت کو بیان کیا ہے،
نہ زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا، نہ زکوٰۃ کی شرائط وجوب بیان کی، نہ زکوٰۃ کی شرط ادا بیان کی. جس زکوٰۃ کے شعبے کو قرآن میں اللہ پاک نے کیٹیگوریکلی اور بہت تفصیل سے بیان کیا وہ مستحقین زکوٰۃ کا شعبہ ہے. چنانچہ ایک صحابی حارث صدائی آئے حضور کے پاس کہ آپ کے پاس بہت مال آ گیا صدقات کا، مجھے کچھ دے دیجئے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا مصرف کسی نبی یا غیر نبی پر نہیں چھوڑا، خود ہی متعین فرما دیا ہے. یہ 8 کیٹیگریز ہیں جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں. اگر ان میں سے کسی کے تحت آتے ہو تو آؤ لے جاؤ، ورنہ نہیں. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ایک ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے، اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات آتی ہے. ناظرین خوش آمدید، کرم ہے رمضان. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ. اصول تو قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرما دیے ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اور مزید پوچھتے چلے جاتے ہیں، ورنہ اصول تو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں ہنا امتیاز، آزاد کشمیر، مظفر آباد سے. جی کیسی ہیں ہنا؟ آپ ٹھیک ہیں میری بہن؟ ٹھیک ہوں میں، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. جی کہیے کیا کہیں گی؟ مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی انکل سے کہ ایک بندے کی جو فدیے کی رقم ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ فدیے کی رقم جو ٹوٹل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. فدیہ کتنا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں لوگ کپڑا خریدنے جائیں تو کہتے ہیں اچھے سے اچھا، خود کھائیں تو اچھے سے اچھا. جب فدیہ یا فطرہ پوچھیں تو پوچھتے ہیں کم از کم کیا ہے. تو بنیادی جو کنسیپٹ ہے فدیے کا یا فطرے کا کہ ایک مسکین 2 وقت آرام سے کھائے. تو پہلا تو یہ ہے کہ ہر ایک خود منصف بن جائے اور اپنے دل سے پوچھے کہ آج کل کے حالات میں 2 وقت کے کھانے کا کتنا خرچ ہے. لیکن کم از کم جو میں نے گندم کے نصاب کے اعتبار سے اعلان کیا ہے وہ 100 روپے ہے، اور جو کے اعتبار سے 200 روپے ہے. پھر کھجور کا، کشمش کا، پنیر کا، ان سب کا الگ ہے جو تفصیل سے میڈیا پر اخبارات میں آ چکا ہے. صحیح. ایمان بھی ہو، جھوٹ بھی بولتا رہے، یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، ایک تو یعنی ایمان وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دل سے تصدیق کر لے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے دل سے مانے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ماننا اور اس کے رسول کی ماننا اسے ایمان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے مطلب یہ کہ تھوڑی تفصیل طلب بات ہے کہ ایمان بھی ہو بندہ جھوٹ بھی بولے، ایمان بھی ہو بندہ رشوت کا لین دین بھی کرے، ایمان بھی ہو بندہ سود کا لین دین بھی کرے. فرمایا گیا نا کہ ایک دن میں جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ تمام اعمال جو اعمال شنیعہ کہلاتے ہیں یہ ایک ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ایمان کمزور فرماتا ہے. یعنی ایمان اپنی صفات کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے. تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کمال ایمان کی نفی ہے کہ اس کا جو کمال ایمان ہے وہ نہیں رہتا، ایمان اپنی صفات کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. کمزور سے مراد جی کسی بھی وقت جا سکتا ہے. نہیں، اس کی یوں اس کو میں عرض کروں گا. دیکھیں، جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے دھل جاتا ہے. لیکن گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے
تو وہ سیاہ نقطے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمائے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ مقام ہے فرمائے کہ ہاں ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. تو برے اعمال سے دل سیاہ ہوتا ہے، جب دل سیاہ ہوتا ہے تو ایمان اپنی صفات سے کمزور ہوتا ہے، جب ایمان اپنی صفات کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو آدمی نہ حق بات سننے کی کوشش کرتا ہے، نہ حق بات دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ حق بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ حق بات اس سے نفع نہیں دیتی. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، لاہور گنج سے بات کر رہی ہوں. جی اور میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لیڈیز لپسٹک لگاتی ہیں رمضان میں، یہ لگا سکتی ہے نہیں لگا سکتی روزے کی حالت سے، اور قبرستان میں جا سکتی نہیں جا سکتی؟ لپسٹک، جی لپسٹک لگا سکتی ہیں. لپسٹک ہی پوچھا نا؟ پتہ نہیں، لپسٹک پوچھا روزے کی حالت میں. لپسٹک اگر لگائیں گی وضو کرنے کے بعد تو جب تک وضو قائم ہے وہ نمازیں پڑھ لیں گی، لیکن اگر وہ واٹر پروف ہے تو پھر اگلی نماز کے لیے جب وضو کریں گی تو پھر اس کو ہٹانا چاہیے تاکہ پانی کی تری اس کے لبوں کی کھال کو یا جلد کو پہنچ سکے. ٹھیک ہے. اور عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ عورتیں قبرستان جانے سے گریز کریں، کیونکہ ان سے یا تو بے حجاب جاتی ہیں یا بہت ساری بے اعتدالیاں ہوتی ہیں. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے ابتدائے اسلام میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، الا فزوروہا، اب جایا کرو. اس میں تو استثناء نہیں ہے، لیکن دین کی حکمت کے تحت فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ عورتیں گھر پر ہی ایصال ثواب کر لیا کریں، قبرستان جانے سے اجتناب کریں، اس کو حرام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حضور سے محبت ہر چیز سے بڑھ نہ جائے. تاجدار مدینہ علیہ تحت والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بے شک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بنیادی طور پر ایمان کا وہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی میں شامل ہو جائے تو وہ صدیقین و شہداء کے مرتبے تک پہنچتا ہے. اولیاء کامرین کا مرتبہ اسے ملتا ہی ملتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عشق کیوں ہے، یہ محبت میں افراط و تفرید کیوں ہے، یہ محبت اتنی کی جائے تو ٹھیک ہے، اس سے بڑھ گئے تو یہ یوں ہو گیا اور ایسے ہو گئے تو یہ ہو گیا. اور یہ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاملتاً وضاحتاً جو عربی جانتے ہیں اور عربی کے بنیادی اصولوں سے واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ جب لا یومن کہا تو یہ شرط ہو گئی، اور شرط کس بات کی؟ ایمان کی. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان خلفائے راشدین کی نگاہ سے دیکھیں، عشرہ مبشرہ کی نگاہ سے دیکھیں، ائمہ و مجتہدین کی نگاہ سے دیکھیں، اولیاء کاملین یا سلاسل اولیاء اللہ کے بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیے. آپ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کا نام، اور تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک پر اپنی زندگی کو ختم کر دینا یا اپنی زندگی کو حضور کی ذات گرامی پر نچھاور کر دینے کا نام ہے. سبحان اللہ. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت بغیر حضور کے محبت کی ہو جائے گی، تو نہ نماز آپ کی حضور کے بغیر تصور کے ہو سکتی ہے. سلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسے ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. تو حضور کو دیکھنا کیا ہے؟ حضور کو دیکھنا علماء کرام کا اس پر قطعی فتویٰ ہے کہ حضور کو اس طرح سے دیکھنا کہ حضور کی سنت کاملتاً آپ کی نماز میں ہو، اور حضور کی محبت اور حضور کا تصور آپ کی عبادات میں ہو. پھر وہ واقعہ کس سے پوشیدہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید، میں عام سی بات کہہ رہا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مہمات میں جاتے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک یعنی بال جو حضور کا تھا ان بچوں کے لیے،
हुजूर का जो बाल था वो अपने अमामा में रखते थे। ये मोहब्बत तो थी। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निस्बत और मोहब्बत के जब हुजूर का इसमें गिरामी आता तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुजूर का तसव्वुर अपनी निगाहों में रखते और अपने एहसास में रखते। और फिर वो नात जो हुजूर की बारगाह में पेश की जाती थी, जी हाँ, और वो जो बच्चियां जिन्होंने हुजूर की बारगाह में तलाल बद्रो अलैना पढ़ा, फिर वो जो इबादत हुजूर की बारगाह में के साथ इज्तिमाई तौर पर लोग किया करते थे। हुजूर से पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत का सलीका क्या है, तरीका क्या है? और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सलीका सहाबा कराम ने पूछा और इस पर मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि जिस इबादत में हुजूर की मोहब्बत ना हो वो इबादत कबूल नहीं होती, जिस दुआ में दुरूद मुबारक ना हो वो दुआ कबूल नहीं होती, और जिसमें वसीला हुजूर का ना हो वो दुआ नातमाम रहती है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? पेशावर से। जी मैंने ये पूछना है, अगर शौहर अपनी बीवी को खर्चा ना दे और बीवी उसके जेब से चुपके से पैसे निकाले तो इसमें गुनाह है कि नहीं? अच्छा, वाह वाह, ये अच्छा कर रहे हैं। चले बिल्कुल बताते हैं आपको एक मुख्तसर सी कोशिश कीजिए कि नमाजों को उनके वक्त पर अदा करें, तिलावत कलाम मजीद की कसरत करें और बकसरत दुरूद व सलाम पढ़ें, और इसके साथ साथ दिन को रोज़ा इस हालत में रखें कि आपके दिल में गरीब, मिस्कीन और फ़कीर की भूख और प्यास का एहसास भी पैदा हो सके। आप प्रोग्राम देख रहे हैं करम है रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ, और ईमान के हकीकी मफहूम के हवाले से बात हुई और मुसलमान कौन है, मोमिन कौन है, ये तमाम गुफ्तगू आज होती रही। ईमान उस यकीन की कैफियत, वो यकीन की कैफियत कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर हो। मैंने आगाज़ भी इसी जिक्र से किया, और यकीनन ईमान जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके इकरार का, उसकी तस्दीक का, दिल से, कल्ब से उसकी तस्दीक का नाम है। ये पुख्ता होता है, अल्लाह का जिक्र करने से बढ़ता है, रोज़े की कैफियत से बढ़ता है। लेकिन यकीन की कैफियत ऐसी ऐसी भी होती है, अल्लाह ने अपने बंदों को ऐसी ऐसी भी अता की है कि इंसान देखकर रश्क करता है। एक बहुत खूबसूरत बात मेरी नज़र से गुजरी और मैं कई बार उसको बयान भी कर चुका हूँ। एक हिकायत में आता है कि एक गांव में बहुत ज़माने से बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने ये फैसला किया कि यहाँ दुआ मांगनी चाहिए, नमाज इस्तिस्का पढ़नी चाहिए है, सब लोग इकट्ठे हों और मौला दुआ करें रब ताला से कि मौला बारिश बरसा दे। अब तो जंगल बयाबान हो गए, वीरान हो गए, और इंसानों के पास अब तो कुछ खाने को नहीं है, तू मौला कुछ ऐसा कर दे। नमाज इस्तिस्का के लिए वक्त मुकर्रर किया गया, दोपहर का वक्त, धूप का वक्त, दोपहर ज़ोहर के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। सब लोग गांव वाले जौक दर जौक वहां पर जाने लगे, इकट्ठे होने लगे। एक नौजवान था कि जो हाथों में एक छतरी लिए जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि भाई आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं है, कोई बारिश नहीं हो रही, कोई ऐसे आसार तक नजर नहीं आ रहे, हम तो परेशान हैं, बल्कि बारिश के होने के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ने चाह रहे हैं और तुम छतरी लिए जा रहे हो, क्या वजह है? कोई बारिश नजर आ रही है कहीं? उसने कहा अभी तो नहीं हो रही, लेकिन जब नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे और रब से सारे मिलकर दुआ करेंगे तो क्या रब दुआ कबूल नहीं फरमाएगा? रब बारिश नहीं फरमाएगा? और जब हम वापस आएंगे तो इतनी शदीद बारिश हो रही होगी दुआ के बाद, तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा? इसलिए तो छतरी लेकर जा रहा हूं। काश हमारा यकीन, हमारा ईमान ऐसा हो जाए उस जात पर कि जो वो अता करता है बेशक अता करता है। उस जात पर ईमान, ईकान इतना मजबूत हो जाना चाहिए, और ये भी उसकी अता है। रोजे की कैफियत में जहां आप बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, दुनिया की हसनात मांगते हैं, आखिरत की हसनात मांगते हैं, वहां मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि इस कैफियत में रब से यकीन की कैफियत मांगी कि मौला हमें अपना यकीन अता फरमा,
آج ہمارے ساتھ نعت خواں تشریف فرما ہے عبدالحمید رانا سہروردی. بڑی زندگی سے، بڑی اونچی آواز سے، بڑے بلند آہنگ سے یہ پڑھتے ہیں. ان سے کلام سنتے ہیں. بسم اللہ رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے. اور اس نعت کا حاصل نعت شعر پیش کر رہا ہوں تسلیم بھائی. کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوئے
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دوسرا کلام کون سا اور سنائیں؟ پنجابی کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں بھئی مشکلاں آسان ہون ساریاں مشکلاں آسان ہون ساریاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں چنگیاں وچ صفتاں نظر دو ہوندیاں بھئی عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں دل تو نہ لکھ مصطفیٰ دا ایریا ویکھ لیں پھر دل دیاں گلکاریاں گلکاریاں ویکھ لیں پھر دل دیاں گلکاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاری. ماشاء اللہ رانا صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. بہت شکریہ. ناظرین کرام ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گا. ابھی اذان مغرب سے میں وقت باقی ہے. ابھی تک سے تو نہیں روزہ لگ رہا ہے؟ روزہ لگ رہا ہے؟ لگنا تو چاہیے نا کہ نہیں. ابھی آ رہا ہے ڈورس کا شربت بھی آ رہا ہے آپ کے پاس اور پکوڑے سموسے بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے تو کہا تھا کہ افطار آپ میرے ساتھ کیجئے, سحر میرے ساتھ کیجئے, تو انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ ہم افطار بھی کریں گے, سحر بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں انشاءاللہ واپس آؤں گا. اذان سے پہلے ہی اناؤنس بھی کیا جائے گا آج کے کیوں موبائل کا ونر جو ناظرین میں سے ہے جس نے سب سے زیادہ SMS صحیح جواب دیے ہیں, اس کا نام بتاؤں گا. اور سنہری بات بھی ابھی باقی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اذان مغرب اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نعت ہی نعت کا آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ بھی باقی ہے. تو ایک مختصر سا وقفہ, لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. فلاح کے 4 نسخے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے, زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے, روزہ رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے, اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے. آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ, اور آج سحری میں سوال کیا گیا تھا کیوں موبائل کا. آج کے کیوں موبائل کے سوال کے ونر ہیں حمزہ سیالکوٹ سے. آج کے کیوں موبائل کے سوال کے ونر ہیں حمزہ سیالکوٹ سے. میں انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اب سنہری بات ہوگی اس سے پہلے کہ اذان مغرب ہو. مغرب کا وقت اب کراچی اور اس کے مضافات میں بھی بہت قریب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ مجھ کو ایسی 2 آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے خوب رونے والی ہوں. ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے خوب رونے والی ہوں اور خشیت الہی کے آنسوؤں سے قلب کو شفا دینے والی ہوں.
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ آنسو میں رونے والی آنکھ مانگا کرتے اور آنسوؤں والی آنکھ مانگا کرتے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حاجت تو ہمیں زیادہ ہے، ہمیں ہے اس کی حاجت کہ آنسوؤں والی آنکھ مانگیں. ناظرین کرام، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان غم کی کیفیات سے گزرتا ہے، پریشانی کی کیفیات سے گزرتا ہے، اور جب اس کے ذہن پر اس کے اثرات غم کے، تکلیف کے بڑھ جاتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. مختلف اوقات پر خوشی کے آنسو بھی نکلتے ہیں، خوشی کی کیفیات میں بھی آنسو نکلا کرتے ہیں. تو مختلف کیفیات میں آنسو نکلتے ہیں. انسان کی آنکھ سے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آنسو نکلتے رہنے چاہیے. اگر آنکھ سے آنسو بہتے نہیں رہیں گے تو یہ دماغی توازن کو بگاڑ سکتے ہیں. جو لوگ روتے نہیں ہیں، جو سخت دل کے مالک ہوتے ہیں، سخت دل اس معنی میں نہیں کہ وہ کسی چیز کو برداشت بہت کر لیتے ہیں، بس برداشت کرنا اور چیز ہے. جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بساط سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے، پریشانی نہیں دیتا ہے، بس اس کا جذبہ بھی ساتھ ہی عطا کرتا ہے اس تکلیف سے نمٹنے کا. لیکن آنسو تو آ جاتے ہیں. آنسو ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی کسی بھی کیفیت میں آنکھوں سے رواں ہو جایا کرتے ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے. اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو انسانی جسم بہت سارے مسائل کا شکار ہو سکتی ہے. دماغی حالت انسان کی، ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس سے دمہ ہو سکتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے. ایسے ہی بہت سے موذی امراض، انسانی دماغ کے ایسے امراض ہو سکتے ہیں کہ جس کے لیے رونا بہت ضروری ہے. یہ بات ہمیں میڈیکل سائنس تو آج بتا رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین، کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور افطار کا وقت ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اذان ہوگی. تو لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کرم ہے رمضان، اور اس کا یہ اسپیشل سیگمنٹ، آخری سیگمنٹ نعت کی نعت، جس میں ہم صرف نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں. بہت ممتاز، محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. سلیکشنز انہوں نے بنا لی ہے، ہم نے بھی بنا لی ہے، تو بس اب یہ پڑھتے چلے جائیں گے اور آخر میں بس میں آپ سے اجازت لوں گا. تو آغاز کرتے ہیں محمود الحسن اشرفی. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر مژدہ انہیں جو ہے وہاں شہر نبی محترم اکبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم اے رحمت کل عالمی اور اے شفیع مذنبی
روز قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم یا رحمت للعالمین دیجے سہارا ذہن کو وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مزدحم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. ماشاءاللہ. اب کیا سنائیں گے؟ آغاز آپ کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آگے سلسلہ چلتے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک کلام لکھا گیا، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں پیش کرنے ساتھ. بسم اللہ. خوشبوئیں پہ ہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. اور بہت پیارا شعر. نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، سبحان اللہ. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. میں ہوں تیرا سوالی. نبیوں کے نبی امی لقبی کونین کے والی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، اے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان
ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے. میں ہوں تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی, مولا تیرا سوالی, اے آقا تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم, اس سیگمنٹ کا اب وقت ختم ہوگا, ایک کلام اور ہو سکے گا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آج شب 2 بجے آپ سے ایک مرتبہ پھر سحری کے پروگرام میں ملاقات ہوگی اور کلام ہے تاجدار حرم. ہم وہ فرمائش کریں گے کہ وہ کلام پڑھا جائے. محمود الحسن اشرفی پڑھیں گے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو صبح 2 بجے تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت ہی ٹھکانہ ہے, انشاءاللہ جنت ہی ٹھکانہ ہے, مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی صبر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم, تاجدار حرم کرم کرم, تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر, اے قرشی لقبی ہاشمی و مطلبی. تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور, تم جانت ہو من کی بتیاں. در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں. تورے پیت میں سد بدھ سب بسری, کب تک یہ رہے گی بے خبری. گاہے بفگل دزدید نظر, کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم. تو میں کشوں مدینے چلے, میں کشوں مدینے چلے آؤ, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے چلو, مدینے چلے. دکھ درد و الم سب چھٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. مدینے چلے آؤ, مدینے چلے. دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم خوف طوفان ہے, بجلیوں کا ہے ڈر, سخت
سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی صبر جائیں گے تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا جھولیاں بھر کے در سے سوالی گیا ہو پیام حزین پر بھی آقا کرم ہو پیام حزین پر بھی آقا کرم ورنہ اور آقے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی صبر جائیں گے حامی یہ بے کساں حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خواہ